ایک بندے مومن کے اوصاف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی پہچان کیا ہے، علامت ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ کیا ہے بولیے؟ دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی آپ نے اس کلمے کے اندر اس کے معنوں کو دیکھا؟ کبھی آپ نے یہ کلمے میں آنے والی لائے نافیہ کو دیکھا؟ یہ لائے نفی جنس ہے، ہر چیز کی نفی یہاں پر ہو رہی ہے۔ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دیکھیے، ایمان مجمل لیجئے، ایمان مفصل لیجئے، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی صفتوں پر۔ کس پر بولیے؟ میں نتیجے پر آ رہا ہوں، اس کی صفتوں کے اوپر۔ آپ نے اقرار تو کر لیا کہ اللہ ایک ہے، آپ کو یہ بھی اقرار کرنا ہوگا کہ وہ اس کی صفتیں جیسی ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اب ذات کا آپ نے جو ہے اقرار کر لیا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اب یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا مارنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا جلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا وہاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا عفو و درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی صفتوں میں یکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات اور صفتیں کوئی نہ اس کی برابری میں آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس میں شریک ہو سکتا ہے، یہ تصدیق بالقلب ہوا۔ پھر اقرار باللسان، زبان سے بولنا چاہیے، زبان سے یہ کلمہ ورد، آپ کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اظہار بالاعمال، عمل سے جو ہے اسلام ظاہر ہونا ہے۔ جب اللہ کے سوا مارنے والا کوئی نہیں تو دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں ہے، کسی روڈی سے، کسی پہلوان سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے جب اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر ساری دنیا تجھے مارنا چاہے اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی تجھے مار نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے، سب تجھے بچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیوں؟ تقدیر جو ہے، جو لکھ دی گئی وہ ہو کر رہے گی، وقوع ہو کر رہے گی۔ اللہ نے مقدر میں جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جب مقدر میں لکھ دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہ کوئی تم کو مار سکتا ہے، نہ تمہارا رزق چھین سکتا ہے۔ بولیے، نہ کوئی تمہیں مار سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، نہ ہی تمہارا رزق چھین سکتا ہے۔ اب انسان جو ہے زندگی جو گزار رہا ہے وہ موت کے خوف میں گزار رہا ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے نا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ مرنا آج بھی ہے، کل بھی، جب طے ہے موت طے ہے۔ لیکن موت کے خوف میں جو ہے مومن زندگی نہیں گزارتا۔ موت مومن کے لیے معراج ہے، موت مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ زندگی بھر جس کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا، موت کے وقت اس نبی کا دیدار ہونے والا ہے، قبر میں اس نبی کا دیدار ہونے والا ہے۔ تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز روح پرواز فرماتے ہیں کہ موت جو ہے محبوب کو محبوب سے ملانے کا نام ہے۔ موت جو ہے
چاہنے والے کو معشوق سے ملانے کا نام ہے، تو موت کے بعد میں آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کریں گے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، اظہار بالاعمال، عمل سے ظاہر ہونا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ کا